الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق الله العظيم हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़ेबा है जो रब ताला पूरी कायनात का पालने वाला खालिक मालिक राज़िक तन्हा यकता ज़ात है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और बेशुमार लातादाद
رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع فلسطین کے بارے میں ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان، عورتیں، بچے، نوجوان، بزرگ جو ظلم کا شکار ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آج کے جمعہ میں بات کریں گے۔ محترم بھائیوں، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں حکم دیتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت تلاوت کی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، ان لوگوں کے لیے جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، مظلوم ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تم اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہمیں بار بار یہ حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرو۔ یہی انسانیت کا درس ہے، یہی اسلام کا درس ہے، اور یہی دین ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ مظلوم ہو یا پھر ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی ہم مدد کریں یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں جو ظلم کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، اسے ظلم کرنے سے روک لینا، بچا لینا، یہ ظالم کی مدد ہے کہ تم اسے ظلم ہی نہ کرنے دو، اللہ کی نافرمانی ہی نہ کرنے دو۔ تو محترم بھائیوں، یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اس سے پہلے کہ یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچ جائے۔ پھر جیسے آج ہم آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جیسے آج ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے گرم گوشہ نہیں ہیں، اللہ کی قسم کل کو اگر ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی، یہ پریشانی آئی، تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو جہاں تک آواز اٹھا سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ آواز اٹھائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مظلوم کی پکار سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی دستے بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نکالی۔ جب بات آ جائے ظلم پر، تشدد پر، پھر دین اسلام تلواریں نکالنے کا حکم دیتا ہے، پھر دین اسلام مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر دین اسلام صرف نمازیں پڑھنے کا نہیں بلکہ اپنے مظلوم بھائی کی تکلیف کو محسوس کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان اگر صرف انسان کی انسانیت دیکھی جائے تو وہ بھی
اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو چاہیے وہ دوسرے انسان کے کام آئے۔ اس کو ایک مثال سے بھی سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارا آج کوئی ہمسایہ آگ میں جل رہا ہو، اگر وہ ہمارا کوئی ہمسایہ جس پر ظلم تشدد کیا جا رہا ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کوئی عیسائی یا سکھ یا ملحد ہی کیوں نہ ہو، دین اسلام ہمیں اس کی بھی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ تم اس کی بھی مدد کرو۔ کسی غیر مسلم پر بھی ظلم اور تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو ہمارے یہ فلسطینی مظلوم بھائی ہیں، غزہ کی یہ پٹی 40-45 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی، جہاں بم کے ساتھ، دھماکوں کے ساتھ بچوں کو اڑایا جا رہا ہے، عورتوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، بزرگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہماری ہی مائیں بہنیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں جنہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم وہ ایسے ختم نہیں ہو رہے، وہ ہر اس شخص کو بد دعائیں دیتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے بھی ان کی مدد نہیں کی، جو زبان سے مدد کر سکتے تھے، جنہوں نے ہاتھ سے مدد نہیں کی، جو ہاتھ سے مدد کر سکتے تھے، ان لوگوں کو بھی بد دعائیں دے رہے ہیں جو اپنے عمل سے مدد کر سکتے تھے لیکن انہوں نے مدد نہیں کی۔ آج ہمارے بچے کو ذرا سا بخار ہو جائے، ذری سی تکلیف ہو جائے، ماں باپ کو، والدین کو فکر لگ جاتی ہے، اٹھائے مارے پھرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ذرا سی تکلیف ہو گئی ہے، اس کے لیے دوائی، میڈیسن، انجیکشن، پیسے لگ رہے ہیں، اور جب بیماری بڑھ جائے تو لوگ اپنی جائیدادیں بیچ دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ بیمار ہے۔ لیکن آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہاتھ تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جیسے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو۔ اگر انسان کی آنکھ میں درد ہو تو اس کا پورا جسم پوری رات تڑپ کر گزارتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پورے مسلمانوں کی جماعت کو تڑپ جانا چاہیے کہ ہمارا آج کردار کیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے اور کمزوروں کی مدد نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، پھر وہ پہلے اس پر برستی ہے جو خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ صرف دعائیں مانگی جائیں، صرف مصلے بچھائے جائیں۔ ہمارے گھر پر آج کوئی حملہ آور ہو جائے تو ہم کیا اندر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگ جائیں گے؟ آج ہمارے گھر پر کوئی بم گرا دے، ہم مصلی بچھا کر رحمت کا درس دیں گے؟ آج ہمارے گھر پر کوئی حملہ آور ہو تو ہم اسے محبت سے گلے لگائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ آج ہمارے بچوں پر اگر کوئی حملہ آور ہو جائے تو ہم کیا پیار محبت کی بات کریں گے؟ نہیں، ایسے موقع پر ضرورت اسلام کہتا ہے کہ اب تلوار سے بات ہوگی۔ دین اسلام کہتا ہے اب مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کا سر کچلا جائے۔ لہٰذا جو بندہ جس حد تک بھی مدد کر سکتا ہے، کوئی یہ نہ سوچے، یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے،
جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے، جس طرح سے وہ مدد کر سکتا ہے وہ کرے۔ یاد رکھو، ابو جہل کا سر کچلنے والے دو نوجوان لڑکے تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے صرف اتنا پوچھا کہ اے چچا جان، بس یہ بتا دیجئے کہ ابو جہل اس وقت کہاں ہے، باقی ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ اللہ کی قسم ہم اس سے ایسا لپٹیں گے کہ یا وہ مرے گا یا ہم جائیں گے، کوئی ایک بچے گا۔ تو دین اسلام جب اس کے اوپر بچوں پر بات آ جائے، ظلم اور تشدد پر بات آ جائے، جب لوگوں کے خون بہائے جائیں، معصوم لوگوں کے خون بہائے جائیں، پھر دین اسلام محبت کا درس نہیں دیتا، دین اسلام تلوار اٹھانے کا درس دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنی دعاؤں سے مدد کر سکتا ہے وہ اپنی دعاؤں سے مدد کرے، جو شخص اپنے عہدے سے مدد کر سکتا ہے وہ اپنے عہدے سے مدد کرے، جو اپنی زبان کو کھول سکتا ہے وہ اپنی زبان سے مدد کرے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے مدد کر سکتا ہے وہ اپنا پیغام پہنچائے۔ کوئی شخص پیچھے نہ رہے اس معاملے میں، کیونکہ اگر اللہ نے پوچھ لیا، پکڑ لیا، تو ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا وجہ پیش کریں گے کہ اے اللہ میرے اپنے بڑے مسئلے تھے؟ یاد رکھو، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کا حکم ہوتا تو پھر یہ نہیں چلتے تھے مسئلے کہ میرا کاروبار کا کیا بنے گا، میرے گھر بار کا کیا بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ہر شخص کو حکم دیا کہ اب سب نکلو، کیوں؟ اب ضرورت ہے نکلنے کی۔ لہٰذا جو احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروائے، جو بائیکاٹ کر سکتا ہے اسرائیلی مصنوعات کا وہ ان کا بائیکاٹ کرے، یہودی مصنوعات کا۔ جو جس طریقے سے جہاں بھی جیسے بھی مدد کر سکتا ہے وہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے، کوئی بھی شخص پیچھے نہ ہٹے۔ اور یہ یہاں رکنے والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آج غزہ کی پٹی ختم ہو جاتی ہے، آج اگر وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اللہ کی قسم پھر یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے پھر بیت المقدس پر قبضہ کرنا ہے اور پھر آگے بڑھ کر مکہ اور مدینہ۔ یہ ایک جگہ جیسے آج ہم جم کر بیٹھ گئے ہیں، زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس مسجد کے لیے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس مسجد کا، مسجد اقصی بیت المقدس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے پہر میں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئی۔ اللہ کی ذات نے خود اس کا ذکر کیا ہے۔ اور یاد رکھو، جب ہماری غیرت ختم ہو گئی تو ایمان بھی ختم ہو گیا۔ اگر غیرت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی غیرت اور اس کا ایمان ایک ساتھ ہے، دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز جاتی ہے دوسری خود ہی چلی جاتی ہے۔ ایمان گیا تو غیرت بھی گئی، اگر غیرت چلی گئی تو ایمان بھی گیا۔ کوئی شخص غیرت کے بغیر ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور غیرت، آج کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ ہمارے لیے اللہ کی قسم ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے آنسو بہانے کے لیے بھی آج تیار نہیں ہیں۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آج ہمارے بھائیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے خون بہائے جا رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، وہاں کے عمارتیں بھی اڑا دی گئی، وہاں کے ہسپتال اڑا دیے گئے، وہاں کے سکول اڑا دیے گئے۔ ہمارے بچے جو ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں
وہ ہواؤں میں ہمیں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بمباری کے ذریعے، اور ہم خاموش ہیں، بالکل خاموش۔ ہم وہی یہودیوں کی مصنوعات بھی استعمال کر رہے ہیں، ہم اسی طرح سے اپنے روزمرہ کے کام، نہ ہماری دعاؤں میں کوئی بدلاؤ آیا، نہ ہمارے کردار میں کوئی بدلاؤ آیا، نہ ہماری زبانوں میں کوئی ہلچل آئی، نہ ہمارے جسموں میں کوئی تکلیف پہنچی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارے اندر وہ جذبہ ایمان نہیں ہے، اپنے مظلوم بھائیوں کا احساس نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ آج اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو اللہ کی قسم سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ آپ تلوار نکال لیتے، ان لوگوں کے خلاف بھی جو آواز نہیں اٹھاتے، اور پہلے ان لوگوں کے خلاف تلوار نکالتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کے خلاف تلوار نکالی جو منکرین زکوٰۃ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد فوراً پھر گئے، ابھی تک مسلمان تھے اور اب کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ آج ہم یہ بد دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے۔ اور یہاں ایک اور بات جو بہت ضروری بات ہے، سمجھ لیجئے، اسرائیل کو بد دعائیں نہیں دینی۔ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یہاں لوگوں سے یہ غلطی بھی ہو رہی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ظالموں کے لیے بد دعائیں کریں، یہودیوں کے لیے بد دعائیں کریں، قابض لوگوں کے لیے بد دعائیں کریں، اور وہ بد دعا میں اللفظ جو استعمال کر رہے ہیں وہ اسرائیل کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ اپنی اس غلطی کو سدھاریے، درست اپنی غلطی ٹھیک کیجئے۔ یعقوب علیہ السلام کو ہم کیوں بد دعائیں دے رہے ہیں؟ اسرائیل لقب تو یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ ہمیں بد دعائیں دینی چاہیے ان یہودیوں کو، ان قابض لوگوں کو جنہوں نے وہاں قبضہ کیا ہے، جنہوں نے غزہ کی پٹی کا گھیراؤ کیا ہے، ان لوگوں کے خلاف بد دعائیں، جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف بد دعائیں۔ تو لہٰذا اپنی دعاؤں میں اپنے مظلوم بھائیوں کو بھی یاد کرو، اور ان ظالموں کے لیے، یہودیوں کے لیے بد دعائیں کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر آج زندہ ہوتے، جو میں بات کر رہا تھا، تو وہ پہلے ان لوگوں کے خلاف تلوار نکالتے جو پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیدا ہو جائے، آج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو پہلے مسلمان جائیں گے جو خاموش بیٹھے ہیں، جو آواز بلند نہیں کر رہے، پہلے ہمارے اوپر یہ بات آئے گی کہ تم کیوں خاموش رہے۔ ظالموں کا نمبر بعد میں آئے گا۔ ہماری خاموشی بھی تعاون ہے، ہمارا چپ رہنا بھی تعاون ہے کہ ہم چپ بیٹھے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ظلم ہوتا رہا، تشدد ہوتا رہا، ہم خاموش بیٹھے رہے۔ کہاں تھے ہم؟ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے ناراض ہوئے تھے جو پیچھے رہ گیا تھا۔ اللہ نے 40 سے 50 دن تک اس صحابی کو معاف نہیں کیا، جو سستی کی وجہ سے، صرف سستی کی وجہ سے جنگ سے پیچھے رہ گیا، غزوہ تبوک سے 50 دن تک۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ نے بخشش نہیں کی، وہ معافیاں مانگتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے پھر بائیکاٹ بھی کروا دیا، لوگوں نے بھی اس سے بات نہیں کرنی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور بیویوں کو بھی الگ کر دیا کہ ان کی جن جو بیویاں ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیا غلطی تھی کہ سستی کر گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نکلو اس وقت سستی ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے 50 دن تک معاف نہیں کیا، معافیاں مانگتے رہے رو رو کر گڑ گڑا کر، کوئی سلام بھی نہیں کرتا تھا، کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. تو آج ہم یہ سمجھیں کہ ہم بڑے غیرت مند مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ ایسے ہی بخش دے گا، چھوڑ دے گا، جبکہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہیں. اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو کیا یہ معاملہ ہوتا ہمارا؟ کیا یہی خاموشی ہوتی؟ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ مسلمان کی مدد تو کرنی ہی کرنی ہے، انسانیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں ہر حال میں. اور اللہ کا قرآن بھی بار بار اسی بات کا ذکر کرتا ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کی جائے ہر حال میں. لہٰذا ان کی مدد کرنے کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں. کچھ کام ہیں جو عام مسلمانوں کے کرنے کے ہیں، کچھ کام ہیں جو حکمرانوں کے کرنے کے ہیں. جب غزوہ بدر ہوئی، جو آج کے ہمارے حکمرانوں کے بہانے ہیں نا، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے. غزوہ بدر میں 313 تھے، اور 313 میں بھی کچھ بوڑھے بزرگ تھے، اور 313 میں بھی کچھ ایسے تھے جن کے پاس سواریاں تھیں، اور بہت سے ایسے تھے جن پہ سواریاں بھی نہیں تھیں. کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، اور کسی کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے. پھر بھی نکلے، اور آگے لشکر تھا 1000 کا. کیا ان کے گھر بار نہیں تھے؟ ان کے بچے نہیں تھے؟ ان کے کاروبار نہیں تھے؟ ان کو اپنے گھر عزیز نہیں تھے؟ وہ نکلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکار پر نکلے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں کامیاب کر دیا. اور اللہ کا قرآن بھی آج یہی کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد کے لیے نکلو، اللہ کی مدد غیب سے آئے گی، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو حکمرانوں کو آج اتنے ممالک مسلمانوں کے ہونے کے باوجود ہم اپنی آنکھوں سے اس طرح مسلمانوں پر ظلم اور تشدد دیکھیں، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اتنی بڑی قوت، طاقت اور پاور ہونے کے باوجود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سامنے ظلم کیا جائے گا اور تم خاموش بیٹھے رہو گے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف بیٹھ جائے گا، اللہ کا ڈر، خوف تمہارے دلوں سے نکل جائے گا. ایک وہ وقت آئے گا، اور نظر یہ آتا ہے کہ یہ وہی وقت چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے ممالک بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، سب کچھ ہے، ہتھیار بھی ہے، لیکن آج کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر ایک وقت آنا ہے کہ یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچ جانی ہے، اور ہم پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جب یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچے گی، پھر سوائے ان فلسطینی بھائیوں کی طرح چیخو پکار کرنے کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا میرے بھائیوں، تنہائی کی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں ہر طرح سے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھو. اب میں کچھ وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، ہماری عملی ذمہ داریاں کیا ہیں. سب سے پہلی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے خلوص دل سے دعا کریں، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین تقدیر کو بدل دیتا ہے. مومن کا ہتھیار ہے دعا. لہٰذا جس قدر ہو سکے
رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے یہ قنوت نازلہ میں ان کے لیے دعائیں کریں مظلوم بھائیوں کے لیے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے بد دعائیں کریں۔ جب 70 حافظ قرآن صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ظالموں کے خلاف بد دعائیں کی، قنوت نازلہ پڑھی۔ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک بد دعائیں کرتے رہے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جو انتہائی رحم دل ہیں، 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی۔ کیونکہ 70 علماء صحابہ، حافظ قرآن صحابہ، علم رکھنے والے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آج تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مظلوم بھائیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں اپنے مظلوم بھائیوں کو یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں اپنے مظلوم بھائیوں کو یاد رکھیں۔ سب سے بڑا تقاضا ہی یہی ہے اس وقت، سب سے بڑی ذمہ داری ہی یہی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو مدد ہے وہ ہے صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کی جائے۔ جو بھی آپ کو مستند تنظیم نظر آتی ہے یا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ واقعتاً ہمارے ان مظلوم بچوں تک، خواتین تک، فلسطینی بھائیوں تک ہماری یہ امداد پہنچا دیں گے، تو ہر لحاظ سے آپ اپنا صدقہ و خیرات کریں، جس قدر ہو سکے ان کے لیے مالی تعاون کریں، ان کے کھانے کا، راشن کا۔ اللہ کی قسم ہر چیز سے وہ تنگ ہیں، وہ اپنے پینے کے پانی سے تنگ ہیں، وہ اپنے رہنے کے گھر سے تنگ ہیں، وہ اپنے کھانے سے تنگ ہیں، سانس لینے سے تنگ ہیں۔ یہ تو جہاں بم پھٹتا ہے نا، جہاں ظلم کیا جاتا ہے، وہ صرف ان لوگوں پر ایفیکٹ نہیں کرتا جو اس کے شکار ہوتے ہیں، بلکہ اس کے اثرات بعد میں بھی باقی رہتے ہیں۔ جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر اس کی بیماریاں جاتی ہیں، کئی عرصے تک لوگ اپاہج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو نیوکلیئر بم وغیرہ ہیں ان کے اثرات کئی عرصے تک رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ان مظلوم بھائیوں کی ہر لحاظ سے مدد کی جائے، چاہے وہ ان کی ڈاکٹرز کے حوالے سے ہو، ہسپتال کے حوالے سے ہو، راشن کے حوالے سے ہو، پانی کے حوالے سے ہو، بستر کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے جو آپ کو مستند تنظیم نظر آتی ہے کہ جو واقعی ہی ان کی مدد کے لیے لگے ہوئے ہیں، ادھر اپنا حصہ لازمی ملائیں، تاکہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہ ہو۔ اللہ کی قسم یہ بات بہت ہے پکڑنے کے لیے کہ اللہ ہمیں پکڑ کے عذاب دے۔ تو اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اور جس قدر ہو سکے مالی تعاون بھی اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہودیوں کی تیسرا کام جو ہے، یہودیوں کی، ان ظالموں کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جو جن سے ان کو تعاون ہو رہا ہے، ہم یہاں چیزیں خریدتے ہیں، پروڈکٹس خریدتے ہیں ان کی، گویا کہ ہم ان کے ہتھیاروں میں، ان کے ظلم اور تشدد میں تعاون کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے ایک کلاشن کوف کے پیسے ان تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بھی تو ان کے ساتھ تعاون ہے۔ اگر ہم ان کی چیزیں خرید کر ایک بم کے پیسے ان تک پہنچا رہے ہیں، یہ بھی تو ان کے ساتھ تعاون ہے۔ وہ ہتھیار جو ہمارے ہی بھائیوں پر استعمال ہونے ہیں، ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے۔ لہٰذا اس چیز کا خیال کیجئے اور ہر اس چیز کا بائیکاٹ کیجئے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان ظالموں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے بائیکاٹ کیجئے۔ آپ کا جہاں حصہ ڈل سکتا ہے دعاؤں میں، بائیکاٹ کرنے میں، یا صدقہ و خیرات ان کے لیے کرنے میں، کسی بھی طرح سے جو شخص بھی جو بھی تعاون کر سکتا ہے اسے چاہیے وہ پیچھے نہ ہٹے، آگے بڑھ چڑھ کر ان کے لیے تعاون کرے ان کے ساتھ۔ یہ بھی ان کے ساتھ تعاون ہے کہ ہم ظالموں کی مدد نہ کریں،
ظالموں کے ساتھ تعاون کرنا مظلوم کے ساتھ ظلم ہے۔ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی فکر کریں کہ ہم جو پروڈکٹس خرید رہے ہیں، ہم جو چیزیں خرید رہے ہیں یہودیوں کی، ظالموں کی، وہ انہی پرافٹ سے، اسی منافع سے وہ اس کے ہتھیار خریدتے ہیں۔ آگے پیچھے جو ممالک ان ظالموں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان ممالک سے وہ ہتھیار خریدتے ہیں، اور پھر ان ہتھیاروں کا استعمال ہمارے ہی مسلمان بچوں پر، مسلمان عورتوں پر وہ سارے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا ہماری طرف سے تعاون ہو گیا اور اللہ نے ہمیں پکڑ لیا تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا بائیکاٹ کیجئے جتنی بھی یہودی مصنوعات ہیں۔ اس کے بعد بچوں کو فلسطین کے بارے میں تعلیم دیں جس قدر ہو سکے، اپنے بچوں کے اندر شعور پیدا کریں، غیرت پیدا کریں۔ یہ جو وقت ہے اللہ کی قسم یہ بڑا ہی فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ لوگوں کو سوشل میڈیا سے فرصت نہیں ہے۔ آج کل کی جو بچیاں ہیں، جو بچے ہیں، ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، وائرل ہو رہے ہیں اور اپنی فحاشی عریانی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ دور دور تک انہیں اسلام کی فکر ہی نہیں ہے، دین کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی زیادہ تر عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غزہ کا مسئلہ کیا ہے، فلسطین کیا ہے، بچوں پر ظلم جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے، خواتین پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ وہ اس بارے میں نہ سننا چاہتے ہیں، نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں، سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی بڑی وجہ کہ جو کفیل ہیں گھروں کے، کہ جو بڑے ہیں گھروں کے، وہی اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہی اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے۔ بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے اسکول ٹائم پر جانا ہے اور ٹائم سے آنا ہے، کھانا ٹائم پر کھانا ہے، فلاں کام بھی ٹائم پر کرنا ہے، یہ ہنر بھی سیکھنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، گھر کے یہ مسائل بھی ہیں، یہ معاملات بھی ہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو میں انہی کے مسائل میں غرق کر دیتا ہوں، انہی چیزوں میں ڈوب کر رہ جاتے ہیں اور انہی معاملات میں مر جاتے ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اسی کھیل تماشے میں دنیا، دھوکے کی دنیا میں ملوث ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے۔ ہماری رگوں میں یہ دوڑتا خون کیا صرف اسی لیے ہے کہ ہم اپنے لیے ہی کمائیں اور خود ہی کھائیں اور بس؟ کیا یہ ہماری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کیا جائے؟ تو میرے بھائیوں، جو گھروں کے کفیل ہیں، جو علاقوں کے بڑے ہیں، جو کسی پوسٹ پر ہیں، گورنر ہیں، کسی بھی عہدے پر ہیں، انہیں چاہیے کہ جو ان کی کفالت میں لوگ ہیں، جو ان کے زیر سایہ لوگ ہیں، ان کو آشنا کیا جائے، ان کو پیغام دیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ فلسطین کیا ہے اور ہمارے بچوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ آج ہمیں اپنے دشمن کا علم نہیں ہے، ہم اپنے دشمن کی ہی چالوں میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں اپنے دشمن کا ہی نہیں پتا۔ اگر موبائلز پر کچھ دیکھا جا رہا ہے، انہی کی ویڈیوز، انہی کی پھیلائی ہوئی فحاشی، انہی کی پھیلائی ہوئی عریانی، انہی کی بنائی ہوئی فلمیں، انہی کے بنائے ہوئے ڈرامے، ہم خود نہیں چاہتے کہ ہم غیرت مند قوم بنیں۔ ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہم کیا تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، علامہ اقبال نے اسی لیے یہ شعر کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عزت دی تھی تو وہ جانتے تھے کہ وہ کیا ہیں۔ آج کے مسلمان کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کتنے اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا بندہ ہے۔ جس رب نے اسے اتنی بڑی عزت دی ہے کہ وہ
کہتا ہے میرے علاوہ کسی کے آگے پیشانی نہیں جھکانی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ ہمارے استاد بتا رہے تھے، استاد امین صاحب کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص نا ایسے ڈھیلا ڈھالا گردن گرائی ہوئی ہے، یوں ہی جا رہا ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی گدی پر مارا اور اسے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ کہا پھر تو ذرا سر اٹھا کر چل۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو سارے علاقے تھے اس وقت یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمان کو طاقتور ہونا چاہیے، ہمت اور قوت والا ہونا چاہیے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جب کسی راستے سے تو گزرتا ہے اور دیکھتا ہے شیطان کے اس راستے سے عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تو وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ تھے مسلمانوں کی غیرت یہ تھی۔ آج ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ ہمیں کس قدر جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ اسکول جانا ہے، ABC سیکھنی ہے، ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہے YouTube چلانی ہے، فیس بک چلانی ہے، ہمارے بچوں کو فحاشی اور یعنی کی چیزوں کا پتہ ہے، لیکن وہ غیرت ایمانی کہاں گئی؟ انسان دوسرے انسان کے لیے جیے، وہ ایمان کہاں گیا؟ اپنے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کرو، انہیں بتاؤ کہ فلسطین کیا ہے، خود بھی جانو اسرائیل کیا ہے، مسجد اقصی کیا ہے، ہمارے حقیقی دشمن کون ہیں، اس سے پہلے کہ یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچ جائے۔ اور پھر ہمارے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا، جیسے آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب اتنے ممالک خاموش ہیں تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم تک یہ آگ پہنچے گی تو کوئی مدد کے لیے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ پھر بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی 20-50 پر لگے ہوئے تھے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن ان میں جو سب سے بڑھ کر چیز تھی وہ کیا تھا؟ ایمان تھا، غیرت ایمانی تھی، ایمان کا جذبہ تھا، جس نے فیصلے کروائے، جس نے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی۔ یہاں تک کہ جو ظالم تھے یہودی، وہ خود اس بات پر امنا ہوئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہماری کتابوں میں، وہ فلاں شخص آ جائے یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کی نشانیاں ہم دیکھ لیں، ہم اس کے ہاتھ میں چابیاں پکڑا دیں گے بیت المقدس کی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے علامات دیکھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو چابیاں پکڑا دی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھی ان کی تاریخ۔ ہماری کیا تاریخ ہے؟ ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہم خاموش رہے۔ ہمارے 100 سال بعد جب ہماری تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں لکھا جائے گا کہ کسی نے نہ اپنی زبان سے مدد کی، نہ اپنے عمل سے مدد کی، نہ کسی نے دعائے خیر کی، نہ آنسو بہائے، ہر کوئی لگا رہا اپنی دنیا میں مگن رہا۔ الٹا اکثریت جو جوانوں کی تھی وہ فحاشی اور عریانی اور یہودیوں کی ہی بنائی ہوئی ایپس اور انہی کی ہی بنائی ہوئی چیزوں میں ملوث رہی، ڈوبی رہی، اسی سے باہر نہیں نکلے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی علیہ السلام کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی علیہ السلام کیا آپ ایسے لوگوں کے وکیل بنو گے؟ ایسے لوگوں کی سفارش کرو گے؟ اللہ روک رہا ہے نبی کو کہ ایسے بندوں کی سفارش
نہیں کرنی، جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا کہ جیڑا جتھے لگا ہے ٹھیک ہے، تو پھر جب یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچے گی اس وقت بھی جن لوگوں کو اٹھنا چاہیے وہ بھی کہیں گے جیڑا جتھے لگا ہے ٹھیک ہے۔ دین اسلام تو ہمیں ایک غیر مسلم کی بھی مدد کا حکم دیتا ہے کہ جیسے ایک مسلمان کے حقوق ہیں معاشرے میں رہنے کے، اسی طرح غیر مسلم کے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسلمانوں کے ساتھ امداد کی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی کی ہے، اور اب تو بات ہو رہی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی۔ اب تو ہمیں تڑپ اٹھنا چاہیے کہ جس قدر ہو سکے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ اور اگلا کام جو 5واں کام ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، ایسی پوسٹیں چلائی جائیں تاکہ ہماری طرف سے پیغام تو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم اللہ کی نافرمانی والا کام ہوتے دیکھو، ظلم تشدد ہوتے دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ سب سے پہلا عمل اور کردار تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے روکے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو تم اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں برا جانو۔ اور پھر آپ نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اور پھر اگر دل میں بھی کوئی برا نہیں جانتا اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور دل میں برا جاننا یہ ہے کہ ہم اظہار کریں، زبان سے بھی ہم یہ بات کہیں کہ ہم اس سب کے خلاف ہیں جو ظلم ہو رہا ہے۔ اپنے اشتہارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی ویڈیوز پوسٹ کریں، ایسی پوسٹیں بنا کر تصاویر پوسٹ کریں، لوگوں کے سامنے لائیں، جن نوجوانوں کو نہیں پتہ انہیں اویئرنیس دیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ اور اگر پھر بھی امت مسلمہ خاموش رہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کے راستے میں مدد کرنے والی ہوگی۔ ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ فرماتا ہے پھر وہ تمہاری مثل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے لیے کیا دیری ہے، اللہ کن کہے اور دوسری قوم آ جائے، سب ختم ہو جائیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے ہاں اپنا مقام بنانے کا اس وقت صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے غیرت ایمانی کا اظہار کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آخری کام میں بتا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں جو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں کہ اتحاد کو قائم کیا جائے۔ ابھی مسلکوں گروہوں میں بنٹنے کی بجائے سب کو ایک ہو کر اتحاد قائم کر کے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ نے کسی گروہ کسی مسلک کا نام نہیں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سب کے سب ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے حصے الگ ہوتے ہیں، بازو الگ ہوتے ہیں، ٹانگیں الگ ہوتی ہیں، نہیں، سب کچھ جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جسم کے اگر کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپ کر رات گزارتا ہے، بے چینی میں رات گزارتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک مسلمان کو اگر آج تکلیف ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اختلاف کو دور رکھ کر اتحاد کو قائم کیا جائے اور اپنی آواز کو ایک بنا کر اپنا پیغام ریکارڈ کروایا جائے کہ ہم اس ظلم کے خلاف ہیں۔ اے اللہ ہم اس ظلم کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین
ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے مظلوم بچوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی غیب سے مدد فرمائے۔ وآخر دعوائن الحمدللہ رب العالمین۔